شامی مہاجرین کے سہارا، ارکان و برما کے حامی و مددگار، اور مشرق وسطی اور متعلقہ خطے میں حق کے داعی، خصوصاً ترکی میں اسلامی اقدار اور ارکان دین کے محافظ محترم جناب عزت مآب رجب طیب اردگان کی کامیابی کا عالم اسلام بہت ہی زیادہ متمنی تھا۔ تمام تر طاغوتی اور یورپی طاقتیں شماتت اور اپنی مزعومہ فتح کی متمنی تھیں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے اور دگان کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ یہ فتح عالم اسلام اور مسلم امہ کے لیے نہایت باعث مسرت و اطمینان ہے۔ پوری ملت اسلامیہ مبارکباد کی مستحق ہے، لیکن میں اس موقع پر دو باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر ایک، ترکی کے ان انتخابات کے موقع پر مغربی مبصرین اور مغربی میڈیا نے ترکی میں جو دھما چوکڑی مچائی ہے، نیز اپنے یورپی ممالک میں نیوز چینلز اور پرنٹ میڈیا اخبارات میں جس انداز کی انہوں نے ہیڈ لائنز لگائی ہیں، ان سے ان کی غیر جانبداری کا بھرم یکسر ٹوٹ گیا اور ان کے منصفانہ ہونے کا پردہ بری طرح چاک ہو گیا۔ دنیا کو اس منظر کا بہرحال کھلی آنکھوں مشاہدہ کر لینا چاہیے کہ مغرب و یورپ کے متعصب میڈیا نے انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے، لہذا لبرلز اور سیکولرز میں اگر انصاف کا کوئی پیمانہ ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا تجزیہ اور محاسبہ ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کل رات رجب طیب اردگان کے جشن انقرہ اجتماع کے موقع پر میں نے بغور اس خوشگوار حقیقت کا مشاہدہ کیا اور یہ دلچسپ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رجب طیب اردگان کی تقریر کے دوران غزہ، صومالیہ، کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمان کمنٹ کر کر کے اپنی طرف سے رجب طیب اردگان کو مبارکباد کے پیغامات تہنیت پیش کر رہے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رجب طیب اردگان مظلوموں کے لیے امید کی آخری کرن ہے۔ وہ جہاں شامی متاثرین کا سہارا ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے تمام مظلوم مسلمانوں کی محبتوں اور عقیدتوں اور تمناؤں کے محور اور مرکز بھی ہیں۔ ان مظلوم مسلمانوں کے پیغامات تہنیت اور خوشی پر مشتمل کمنٹس دیکھ کر پڑھ کر ہمیں جس انداز کی دلی مسرت ہو رہی تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ لہذا خود عزت مآب صدر ترکیہ کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ وہ جہاں اس کامیابی کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں، وہیں ترکی کو بے پناہ درپیش چیلنجز کو حل کرنے، متاثرین اور مہاجرین سوریہ اور شام کی مدد کا فریضہ استقامت کے ساتھ انجام دینے اور ان اہم امور کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ترکی کو ہر لحاظ سے اتنا مضبوط کر لیں کہ وہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ خدا کرے ترکی کی یہ فتح امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کا ذریعہ بن جائے۔ ایک طرف جہاں ہمیں خوشگوار دلی مسرت ہے اور رب کے حضور سجدہ ریز ہیں اور سجدہ شکر بجا لانے کا یہ اہم ترین موقع اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہیں پر ہم سب کے سب اس بات کے بھی متمنی ہیں اور اس بات کے بھی اللہ کے آگے دعا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے اور نصرت کرنے کا ذریعہ بنائے، ترکی کو عالم اسلام کا قلعہ اور مرکز بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی اب انشاءاللہ بہت جلد قیادت کا انتخاب ہونے والا ہے۔ اللہ پاکستان کو بھی صالح، محب وطن اور محب دین اور دانشور قیادت کا تحفہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔